زبان حمد خدا محمد محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد میرے پیارے اسلام بھائیوں، آئیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک وہ مجھ سے مصحفہ یعنی ہاتھ نہ ملا لے. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، اس حدیث پاک پر میں اور آپ غور کریں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے. آئیں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، انشاءاللہ یہ درود پاک کی فضیلت پر ہم توجہ دیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آتے ہیں اور آئے فرمایا کہ اے بیٹی کیا کر رہی ہو؟ عرض کی ابا جان میں روٹیاں پکا رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو تو پتا ہے آپ کیسے تھے، آپ بڑے شفیق و مہربان تھے. آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی مجھے بھی دو، میں بھی روٹیاں لگاتا ہوں. تو آپ نے کچھ آٹا لیا، اسے روٹی کی شکل میں بنا کر تندور میں لگا دیا. تندور میں لگایا، لگانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے. آپ تشریف فرما ہوئے. کچھ دیر کے بعد دونوں باتیں کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے. کچھ دیر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور جا کر دیکھا تاکہ میں جا کر دیکھوں کتنی روٹیاں پک گئی ہیں، وہ لے کے آؤں ابا جان انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں اور آپ تناول فرمائیں. جب آپ گئی وہاں دیکھتی ہے، دیکھا تو بڑی حیران ہو گئی. کیا دیکھتی ہے کہ وہاں جتنی روٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائی تھی وہ ساری پک گئی ہے، لیکن جو حضور نے روٹی لگائی تھی وہ ویسے کی ویسی ہے، نہیں پکی. تو آپ بڑی حیران ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. عرض کی ابا جان یہ کیسا ماجرا ہے کہ میں نے جتنی روٹیاں لگائی تھی وہ ساری پک گئی، لیکن آپ نے جو روٹی لگائی تندور میں وہ نہیں پکی، یہ کیسی بات ہے؟ حالانکہ اس میں آگ بھی بہت جل رہا تھا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ کہ دنیا میں یہ تو دنیا کا حال ہے، جس چیز سے میرا ہاتھ مس ہو جائے اس چیز پر جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی. تو میرے پیارے اسلام میں غور کریں، یہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا حال ہے. یعنی دنیا میں کسی چیز سے میرا ہاتھ مس ہو جائے تو اسے جہنم کا آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. تو دنیا کی آگ تو معمولی ہے. فرمایا فاطمہ دنیا کی آگ تو معمولی ہے. تو اب آئے میرے پیارے اسلام میں اس فضیلت پر غور کریں جو آپ کو میں نے سنائی. حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے دن میں تو وہ مرے گا نہیں جب تک میں اسے مصافحہ نہ کروں. مصافحہ یعنی ہاتھ نہ ملا دوں. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں غور کریں اب اس فضیلت پر کہ کتنی بڑی فضیلت ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ جس چیز سے میرا ہاتھ مس ہو جائے اسے جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. تو غور کریں کہ اگر ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کریں، کیا ہمیں جہنم کی آگ ہمارے پر اثر کرے گی؟ کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں فضیلت کتنی بڑی ہے، غور مجھے اور آپ کو کرنا ہے. چلے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کم از کم دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ.
ایک شاعر کہتا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، یعنی ایک دنیا والا جہاں ایک آخرت کا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا، یعنی سانس ہے تو دنیا میں اگر چلی گئے تو آخرت میں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، اگر چلے تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں، پھر کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولے درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا ہو وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ پر رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، فضیلت آپ نے سنی کہ کتنی بڑی فضیلت ہے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی۔ آپ بھی نیت کریں، آئے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلام بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام بھائیو، تفسیر میں سنتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَصَدَّقَ بِهِ سے کون مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کیسے کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچ لے کر تشریف لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سچ لے کر تشریف لانے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سچ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کی سیرت کے متعلق سنیں گے، اور انشاءاللہ ان کے سخاوت کے متعلق سنیں گے، اور ان کے مقام ادب کے بارے میں سنیں گے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ سنتے ہیں کہ کون صدیق اکبر؟ لکھنے والا کہتا ہے کہ جن کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو بھی میرا ساتھی بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرما دی۔ کون صدیق اکبر؟ لکھنے والا کہتا ہے مظہر کردار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، زینت دربار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، ساکن مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، اور افضل البشر اور بعد الانبیاء صدیق اکبر ہے۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مشفق بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں، اور آپ رہبر بھی ہیں اور خلیق بھی ہیں، آپ احسن بھی ہیں اور آپ عتیق بھی ہیں، اور آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ آئے آپ کے بچپن کا ایک واقعہ سنتے ہیں کہ آپ یعنی کیسے ایمان لے کے آئے، جب آئے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بتایا کہ جب میری عمر 4 سال تھی تو پھر میرے والد محترم مجھے بت خانے میں لے گئے، چونکہ پہلے یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو والد تھے وہ بھی نہیں لائے تھے، تو پھر وہ بت خانے میں لے کے گئے، وہ بت کی پوجا کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، معاذ اللہ انہی کو خدا مانتے تھے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی لے کے گئے، انہیں کہا کہ اے بیٹے یہ ہمارے خدا ہیں، ان سے مانگو دو تمہیں چاہیے اور ان کی عبادت کرو۔ پھر وہ ان کو یہ کہہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر چلے گئے۔ پھر ان کے تو آپ کو پتا ہے مندر بنے ہوتے ایسے گھر کی طرح، وہاں ایک بنا ہوا تھا بت، بڑا بت بنا ہوا تھا۔ پھر جب چلے گئے ان کے والد گرامی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب وہ تو بت تھے، وہ کیا بات کر دے۔ پھر کہا کہ میری دعا ہے کہ میں حضور کا امتی بنوں، میری اس دعا کو قبول کرو، مجھے کچھ چاہیے مجھے دو۔ پر وہ تو بت تھا، وہ کچھ نہ بولا، اس نے کوئی جواب نہیں دی۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو کہا کہ تم کیسے خدا ہو، تم تو میری کوئی دعا قبول نہیں کر رہے۔ کہا تو اب یہ کام کرو، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچاؤ۔ تو آپ نے ایک پتھر لیا، پتھر اٹھا کے اس بت کو مارا اور وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ دن کے بعد اس کے والد صاحب جب آئے، دیکھا غیر اب مثال ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسلمان ہو یا کافر ہو اللہ تعالیٰ کے متعلق یا ہمارے انبیاء کے متعلق کوئی غلط الفاظ اپنائے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہمارا دل کھول اٹھتا ہے۔ یہی یوں مثال لے لیں، اگر ہمارے والدین کے متعلق کوئی گستاخی یا بے ادبی کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو ان کے والد کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چماٹا مار دیا۔ کہا کہ آپ کو پتا نہیں یہ خدا ہے ہمارے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور تم نے کیا کہ ان کو پتھر مار دیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے ابا جان کہ میں نے اس سے مانگا، اگر تم اس کہتے ہو یہ خدا ہے، میں نے اس سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ، اگر یہ خدا ہے تو اس نے تو مجھے کچھ نہیں کھلایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا پلا نہیں سکتے، بس یہ ہمارا رسم و رواج ہے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر فوراً چھپ چھپ کے ان کے والد ان کی والدہ کے پاس لے کے گئے، کہا کہ یہ تمہارا کیسا بیٹا ہے، یہ تو بت کو توڑ رہا ہے۔ تو پھر اس کی والدہ نے ان سے اپنے خاوند سے کہا کہ اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کہا جب یہ پیدا ہوا تھا آسمان سے یہ ندا آئی تھی کہ یہ اس کا نام آسمان پہ ابو بکر صدیق لکھا ہے اور یہ محمد مصطفیٰ کا صدیق یعنی دوست ہے۔ آئیں اب آپ کے ایک خواب کے متعلق سنتے ہیں اسلام بھائیوں۔ آپ کے خواب اور ساتھ ساتھ ایک سخاوت کے متعلق بہت ہی مشہور احادیث پاک ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا، بہت مشہور حدیث پاک ہے سخاوت کے متعلق۔ ہمارے صحابہ کرام میں ایک حرص ہوتی تھی، آپ کو پتا ہے دنیا میں حرص طرح طرح کی ہوتی ہے، کوئی حریص ہوتا ہے مال کا، کسی کو کس چیز کی حرص ہوتی ہے، کسی کو کس چیز کی حرص ہوتی ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہمیں کس چیز کی حرص ہے، پر ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو ہمیشہ یہ حرص ہوتی تھی کہ میں جو دوسرے صحابہ ہیں ان سے زیادہ نیکیاں کرو، وہ نیکیوں کے حریص ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ان سے میں زیادہ نیکیاں کروں۔ اگر کسی صحابہ کرام کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے تو وہ بھی رات کو اٹھ کر عبادتیں کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ادا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ غور کریں کہ ہمیں کس چیز کی حرص ہے، ہمیں تو مال و دولت کی حرص ہے نا کہ بس اس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس کم ہے، بس دن رات حرص مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بس کھانے پینے کی حرص ہوتی ہے یار، اس کے بعد اچھا کھانا ہے، گاڑی ہے، تو میرے پاس نہیں، ایک دو حسد، دوسرا حرص۔ تو ہمارے صحابہ کرام کی سوچ پر قربان جو ان کی کیسی سوچ ہوتی، ان کو حرص ہوتی تھی کہ وہ میرے سے زیادہ نیکیاں کریں، میں ان سے زیادہ نیکیاں کروں۔ تو آئیں آپ کو ایک سخاوت کے متعلق سناتا ہوں، بڑا مشہور، یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں کسی نہ کسی معاملے میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. چنانچہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے پاس ہمیں پاس بلایا اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون مال خرچ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کون مال خرچ کرنا چاہتا ہے؟ یعنی آپ نے اعلان فرمایا. تو پھر کیا ہوا؟ اب ہم بھی اعلان کرتے ہیں نا، اب ہر جمعے میں اعلان ہوتا ہے، اعلان کرتے ہیں، پر وہی بات ہے اسلام بھائیوں. دیکھیں یہ حدیث پاک ہم سنتے رہتے ہیں، اب سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اپنی اصلاح کریں. حدیث وغیرہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ سنانے کا مقصد ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے صحابہ کرام کی سوچ کیا ہوتی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ پہلے میں بتا رہا ہوں، ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جب اعلان ہوتا ہے، ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. لیکن بعض اسلام بھائی ہیں الامان والحفیظ کہ جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینے کی باری آئی نا، کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے کی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. جب بازار میں جانا ہوتا ہے تو پیسے سوچتے نہیں ہے. کسی سرکس کی جگہ پہ آپ جا کے دیکھیں، وہاں اگر دینا ہے تو کیا ہے؟ پیسے کا سوچتے نہیں. یہاں 10 روپے نہیں نکلتے تو ہزاروں کے ہزار نکل رہے. یہی کا میں نے سنا تھا، یہی سرکس لگا تھا اپنے راوی گوٹھ میں. پھر کیا ہوا کہ کئی لوگوں نے 1000 روپے بھی دیے، 50 روپے بھی دیے، 500 روپے بھی دیے. تو غور کریں وہاں کیا تھا؟ ایک تفریح تھی. جب اللہ کے راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں، مفہوم عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے وہ تیرا میرے پاس قرض ہے، یعنی اس کا میں اجر تجھے دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا، اور اس کا اجر میں تجھے آخرت میں اس کا ڈبل دوں گا. تو غور کریں میرے پیارے اسلام بھائیوں، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہماری سوچ کیسی ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا ہے تو سوچ سمجھ کر 10 روپے یا تو ریاکاری میں پڑ جاتے ہیں. اچھا بات میں بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان ہمیں کسی طرح سے نیکی نہیں کرنے دے. تو وہ مثال دیتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو بعض ایسے بھی کہتے ہیں علماء کرام کہ ایسی نیکی کرو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن کیا ہوتا ہے بعض ہمارے اسلام بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کی اللہ کی راہ میں اگر 500 زکوٰۃ کے دے دیا، صدقہ دے دیا، تو کہتے ہیں میری پرچی بنا دو، پرچی بنا دو. پھر شو کرتے ہیں، یہ دیکھو بھائی میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہے، جو گھر میں جا کے شو کرواتے ہیں. تو پیارے اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ کو ایسے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو شو کروا رہے تو اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو ریاکاری سے بچیں. تو آئیں حدیث پاک سنتے ہیں. اسلام بھائیو حدیث پاک سنیں بھی اور ساتھ ہی ساتھ عبرت بھی حاصل کریں. مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سارے صحابہ کرام چلے گئے. جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر میں گئے، آدھا مال لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وہاں جمع کر دیا اور آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے فرمایا کہ اے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال آپ کی بارگاہ میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے کے آئے ہوں، اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دی. حضور نے یہ بھی پوچھا تھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا کہ میں نے آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے کے آئے اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. تو پھر اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہیں کہ آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جیت گیا ہوں. یہی تھی ان کی سوچ. میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام میں حرص ہوتی تھی کہ کاش میں دوسروں سے جیت جاؤں. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہیں
बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि आज मैं अबू बकर से जीत गया। क्यों जीत गया हूं? आज तो मैंने आधा माल अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया। तो फिर हुजूर ने फरमाया कि ए उमर रुक जाओ, अब देखो तो सही कि अबू बकर क्या लेके आता है। जब थोड़ी देर के बाद देखा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हो जाते हैं। जब हाजिर हुए तो क्या माजरा था, आपने जो आपके कपड़े थे वो भी उतार और घर का सारा सामान लेकर अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए हाजिर हो गए। जब फिर आए हुजूर ने फरमाया कि ऐ अबू बकर क्या लेके आओ। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा माल लेकर हाजिर हुआ हूं। फिर हुजूर ने फरमाया कि ऐ अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। अबू बकर ने अर्ज की या रसूलल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ दिया है। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, ये जज्बे थे हमारे सहाबे कराम के कि वो जब अल्लाह ताला के राह में देने की बारी आती तो दिल खोल कर खर्च करते थे। ऐसी सखावत ही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ऐसा मकाम मर्तबा उनको मिला। फिर जब माल जमा करवाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, माल जमा करवाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह अबू बकर से मैं राजी हो गया हूं, या अल्लाह तू भी उससे राजी हो जा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील आमीन को भेजा, कहा कि हुजूर को कहो कि मैं अबू बकर से राजी हूं, अबू बकर को कहो कि क्या वो मुझसे राजी है कि नहीं। तो गौर करो मेरे प्यारे इस्लाम भाई, यानी अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम मर्तबा अता फरमाया। हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करते, या अल्लाह हमें बख्श दे, यही दुआ करते रहते। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अबू बकर को कहो क्या वो मुझसे राजी है कि नहीं, उनका इतना बड़ा मकाम मर्तबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करते थे कि काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। वो अबू बकर है ये जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। यानी इससे पता चलता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कितना बड़ा मकाम मर्तबा था। लेकिन उससे अफजल मर्तबा किसको मिला? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। कि हजरत उमर खुद दुआ करते थे काश मैं अबू बकर के सीने का बाल होता। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, गौर करें कि वो सिद्दीक अकबर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला खुद कहे कि ऐ अबू बकर से कहो क्या वो मुझसे राजी है। यानी अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को बनाया, हम तमाम इंसान तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की पाकी बोलती है, हम अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें अल्लाह ने खुद फरमाया कि अबू बकर से कहो कि अबू बकर मुझसे राजी है। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, आज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखियां लोग कर रहे हैं, उनकी बेअदबियां कर रहे हैं, उनके मुतालिक माज़अल्लाह गुस्ताखियां की जा रही हैं। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, आइए आपको एक हदीस पाक की वईद भी सुनाता हूं कि हुजूर ने क्या फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे सहाबे किराम को गाली दी, उनकी गुस्ताखी की, उन पर अल्लाह ताला की लानत है और अल्लाह ताला के फरिश्तों की भी लानत है और तमाम मखलूक की उस पर लानत है। तो मेरे प्यारे इस्लामी गौर करें, एक तो हम इतने गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, हम दिन ब दिन गाफिल होते जा रहे हैं। लेकिन हम इतने गाफिल हैं, आपको पता है आजकल फितने बाजियां हैं, लोग तरह तरह से कुफ्रियात बक देते हैं सहाबा कराम के बारे में, औलिया कराम के बारे में। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, मैं तो आपको अर्ज यही करूंगा, आप ऐसी सोहबत से भी बचें। अगर कोई उनके मुतालिक कोई गलत अल्फाज कहे तो पहले उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। अगर इस्लाह नहीं कर सकते तो कोशिश करें उनकी मजलिस में नहीं जाए, उनकी मजलिस में जाए, उनकी सोहबत से बचे, उनकी मजलिस से बचे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं
کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سنا سیکھا اس کو یاد رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسلام بھائیوں